بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، اس وقت ہم آپ سے اہم ترین اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب، عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جس کے بعد وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے اور ساتھ ہی عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے سے انکار کر کے اسپیکر اسد قیصر مستعفی ہوئے اور ایوان ایاز صادق کے حوالے کر گئے، جس کے بعد ان کی صدارت میں اجلاس کی کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ اس دوران ایوان میں حکومتی بینچز مکمل طور پر خالی ہو گئے اور حکومتی ارکان ایوان سے چلے گئے۔ ایوان میں 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی گئیں اور دروازے بند کر دیے گئے، جس کے بعد ایاز صادق نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پڑھ کر سنائی اور ایوان کا اجلاس 12:02 تک ملتوی کر دیا گیا۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ شروع ہوا اور نوید قمر نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی، جس کے بعد رائے شماری کا آغاز ہوا۔ اس دوران 174 ارکان نے عدم اعتماد کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور یوں عمران خان عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائے جانے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم بن گئے۔ تحریک عدم اعتماد کے دوران منحرف ارکان نے اپنے ووٹ نہیں کاسٹ کیے، جبکہ حکومتی ارکان چونکہ ایوان میں موجود نہیں تھے لہٰذا ان کے ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوئے اور یوں تحریک عدم اعتماد صفر کے مقابلے میں 174 ووٹوں سے کامیاب قرار پائی۔ ادھر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد خطاب میں اعلان کیا ہے کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے اور کسی سے ناانصافی نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ آج ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے اور پاکستان کے عوام کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد خطاب میں کہا ہے کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بلاول کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلی بار عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے اور ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، جبکہ آج 10 اپریل 1973 کو آئین منظور کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں پارلیمانی قائدین کے خطاب کے بعد ایاز صادق نے اجلاس 11 اپریل کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا اور پیر کو نئے وزیر اعظم یعنی قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے لیے کاغذات نامزدگی آج دن 2 بجے تک وصول کیے جائیں گے اور کاغذات کی اسکروٹنی سپہر 3 بجے تک ہوگی، جس کے بعد نئے قائد ایوان کا انتخاب 11 اپریل کو ہوگا۔ واضح ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے 8 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی تھی، جس پر قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس 25 مارچ اور دوسرا 28 مارچ کو طلب کیا گیا اور 3 اپریل کو عدم اعتماد پر ووٹنگ کا فیصلہ کیا گیا، جس کا ایجنڈا بھی جاری کیا گیا۔ اسی دوران 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ عام سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے خط لہرایا اور کہا کہ ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی، میرے پاس خط ہے جو اس بات کا ثبوت ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ 3 اپریل کو عمران خان کے خطاب کے بعد صدر عارف الوی نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی، تاہم اپوزیشن نے اس سارے عمل کو غیر آئینی قرار دیا اور اسمبلی کے اندر ہی دھرنا دے دیا۔ قومی اسمبلی کی کارروائی پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، جس کی 5 روز تک سماعت جاری رہی، جس کے بعد 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے 3 اپریل کے ڈپٹی اسپیکر اور صدر اور وزیر اعظم کے تمام احکامات کالعدم قرار دے کر اسمبلی بحال کر دی اور 9 اپریل کو عدم اعتماد پر ووٹنگ کا حکم دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اس اہم ترین کیس کی سماعت کی، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان منتخیل بھی شامل تھے۔